الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ الاجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا نبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام سامعین، محبین، متعلقین کے لیے خاص بات یہ ہے کہ مجلس کے آداب کا ملحوظ رکھیں۔ کیونکہ ایسی نشستیں جو خصوصی طور پر منعقد کی جاتی ہیں صرف اور صرف رضائے الہی اور قربت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور یقین جانیے ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والا اپنے رب کے حضور سے رحمتوں کا حصول کرتا ہے، اور یہی بندہ مومن کے لیے خاص دولت ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور سے رحمت کی بھیک طلب کرے۔ چونکہ یہ بزم چشتیہ ہے، اور بڑا کرم ہے میرے رب کا کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو بارگاہ چشت کا غلام بنایا۔ لہذا اپنے رب کے حضور صدق دل سے یہ دعا ہے کہ الہی تابود خورشید و ماہی، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشت یارا روشنائی، قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز برد زبان معین الدین۔ حضرات گرامی، آج کی یہ نشست جسے بزم فیضان چشت نے درس قرآن کے نام سے آراستہ کیا ہے، اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ گفتگو کس موضوع پر اور کیا ہونے والی ہے۔ بہرحال بڑی ہی محترم اور متبرک مجلس ہے، اس لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن مقدس کی پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے۔ اب چونکہ مجلس اس ذات والا صفات کی طرف منسوب ہے جو غوث الاسلام ہے، قطب عالم ہے، قطب الاقطاب ہے، عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے، سلطان الہند ہے، سلطان الاولیاء ہے، آقا ہے، مولا ہے، راجا ہے، ہم سبوں کا خواجہ ہے، ولیوں کا مہاراجا ہے۔ وہ ہم غریبوں کا غریب نواز ہے، بندوں کا بندہ نواز ہے۔ جس کی شان یہ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے۔ بزم فیضان چشت میں آپ بیٹھے ہیں، بارگاہ چشت کے خوشا نشینوں میں ہیں آپ، خوشا چینوں میں ہیں آج۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم سلطان الہند غریب نواز کے سگے دربار ہیں، ان کے ادنا سگ ہیں، ان کے بھکاری ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اور ان کی شان یہ ہے جسے احاطہ تحریر میں لانا ناممکن ہے۔ مختصر یہ کہ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے۔ تذکرہ کیسے کروں میں تیری دانائی کا، یا غریب نواز تذکرہ کیسے کروں، یا غریب نواز تذکرہ کیسے کروں میں تیری دانائی کا، میری حد میں نہیں رتبہ تیری بالائی کا۔ اور نکلے حرم کدے سے آئے صنم کدے میں، جی بھر کے کفر رویا جب مسکرائے خواجہ۔ بہرحال درس قرآن کی مجلس ہے، اب بزم فیضان چشت کے تحت ہے۔ اس مجلس کو آراستہ بزم فیضان چشت نے کیا ہے۔ تو فقیر کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جب مجلس درس قرآن کی ہے اور اہتمام بزم فیضان چشت نے کیا ہے، تو کیوں نہ قرآن پر گفتگو غریب نواز کے حوالے سے کیا جائے۔ یاد رکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے، پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے، عیب سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ہے۔ مگر اس قرآن کی شان بھی عجیب ہے۔ خود رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ وہ قرآن ہے جس سے بہت تیروں نے ہدایت پائی، بہت تیرے گمراہ ہو گئے۔ قرآن ایک ہے، نص قطعی ہے، کلام ربانی ہے، کلام خدا ہے، شمشیر ربانی ہے، نظام ربانی ہے، قانون قدسی ہے۔ لیکن مجاز دیکھو، یدل بہ کثیرا، اس کو پڑھنے والے بہت سارے ہدایت پا گئے۔
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. بہت سارے اسی کلام سے یدل بہ کثیرا گمراہ ہو گئے، یہدی بہ کثیرا بہت سارے ہدایت یافتہ ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی قرآن مقدس سے جو لوگ ہدایت یافتہ بن گئے اس کی وجہ جو گمراہ ہو گئے کیوں کر؟ تو سنو، جس نے اس کتاب اللہ کو حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و حب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی روشنی میں پڑھا وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جو ان سے کٹے وہ گمراہ ہوئے، خواہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، قادیانی ہوں، خارجی ہوں، شیعہ ہوں، رافضی ہوں، جو کوئی بھی ہو، جو در مصطفیٰ و مرتضیٰ سے کٹا وہ مردود ہوا، جو ان کی روشنی میں پڑھا وہ محبوب ہوا. تو قرآن پڑھو، سمجھو، حب مصطفیٰ سے شرسار ہو کر، حب علی سے شرسار ہو کر. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جسے تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے. کیا؟ کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت. میری عطرت کی شان یہ ہے کہ جسم پر سلامتی والے سر، جن کو سالم سمجھا جاتا ہے، جسم پر سر لگا ہو، دنیا یہ سمجھتی ہے سر سلامت تو سب سلامت، بچا سر احکام خداوندی کے ایک رکن کی حفاظت نہ کر سکا، لیکن کٹا حسین کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس لیے سرکار نے فرمایا اہل بیتی، میری اہل بیت سفینہ نوح ہیں، ان سے لگ کے رہو اور یہ قرآن کے ساتھی ہیں. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور عطرت. اب آؤ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، اچھائیاں، برتریاں یعنی حمد سب مخصوص ہے اللہ ہی کے لیے. ماں سوا اللہ کے کسی کا حمد نہ کرو، رواں بھی نہیں ہے. حمد کے قابل تنہا رب کی ذات ہے. الحمدللہ رب العالمین. خواہ وہ میری حمد ہو یا دوسروں کی، گنہگاروں کی ہو یا نیکوکاروں کی، اولیاء کی ہو یا انبیاء کی، اصفیاء کی، اتقیاء کی، صالحین کی، رقبا کی، نجبا کی، خواہ کسی کی بھی ہو، حمد کے قابل صرف رب کی ذات ہے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ پروردگار ہے سارے جہانوں کا، زمین و زمان، مکین و مکان، خشک و تر، بحر و بر، شجر و حجر، سب کا خالق صرف خدا ہے. وہی عبادت کے قابل ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی حمد کے قابل ہے. اور اس کی شان یہ ہے الرحمن الرحیم. جو ذات حمد کے قابل ہے وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، مومنین ہوں یا کافر، سب پر مہربانی فرماتا ہے. اور قیامت کے دن مسلمانوں میں گنہگاروں کو وہی بخشنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین. اور وہی ہے قیامت کے دن سب کو دکھائی پڑے گا، وہی صرف وہی مالک ہے روز جزا کا. کوئی اس کی ملکیت کا دعوے دار نہیں، ماں سوا اس خدا کے کوئی خدا نہیں، ماں سوا اس کے کوئی کسی کا مالک نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آؤ اس سے کہیں اے میرے اللہ
اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں ہم تجھی کو پوجیں۔ پروردگار، ماں سوا تیرے ہم کسی کی بندگی نہیں کریں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید۔ ایک مومن کا عقیدہ توحید کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد طلب کریں۔ ماں سوا تیرے کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں، ماں سوا تیرے کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ یقیناً انبیاء، مرسلین، صلحاء، اولیاء کاملین اپنے مریدین، محبین، متقدین کی مدد کرتے ہیں مگر فضل خدا سے۔ وہ مدد رب کی ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے معبود، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، اے میرے کریم مالک، اے خالق، اے قادر مطلق، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایسا راستہ جو تجھ تک پہنچتا ہو، سیدھا راستہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان کا راستہ جو آج کا نیا نہیں بلکہ اس پر تیرے محبوب بندے چلتے آئے، جن پر تو نے انعام کیا ہے، تیرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر، نہ کہ ان کے راستے پر کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو بھٹکے ہوئے ان کا راستہ ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا ایک آسان سا ترجمہ جسے ہم نے آپ کے حوالے کیا۔ اب آئیے، چونکہ مجلس کو آراستہ بزم فیضان چشت نے کیا ہے تو مناسب ہے کہ غریب نواز کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو۔ اس زمانے کا کون محقق ہے، مجدد ہے، محدث ہے، کون مفکر ہے، کون مقرر ہے جو سلطان الہند سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ حضرت غریب نواز جو غوث الاسلام والمسلمین ہیں، حضرت غریب نواز جو قطب الاقطاب ہیں، حضرت غریب نواز جو ولیوں کے سلطان ہیں، شاہ سنجر ہیں، شاہ ہند ہیں، وہ غریب نواز جن کے در کی گدائی قطب الاقطاب کریں، فرید الدین گنج شکر کریں، محبوب الہی کریں، علاؤدین صابر کلیر کریں، جو ایک پل میں فنا اور بقا کے منزلوں کے راز کو فاش کر دے، وہ ان کے در کے گدا۔ اس لیے ان کے حوالے سے سنو کون غریب نواز۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ ہندوستان میں آپ ہی حدیث لے کر آئے، تو چلو انہی کے حوالے سے غریب نواز کی عظمت پر ایک بات کہہ دی جائے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ غریب نواز کون ہے۔ غریب نواز آج کے مولویوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک حدیث ہے، اب بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر لوگ آدھی حدیث پڑھتے ہیں آدھی کھا جاتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہاں تک ہر مولوی اس حدیث کو پڑھتا ہے، آگے کی لائن کو پورا ہضم کر جاتا ہے۔ وادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر ولول والزہر، علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد ہر عورت پر، مگر نااہلوں سے علم لینا ایسا ہے یا نااہلوں کو علم دینا ایسا ہے جیسا کہ سور کے گلے میں ہیرے کا ہار ڈالنا۔ تو مجلس فیضان چشت کی ہے، گفتگو درس قرآن، قرآن مقدس کی آیت پر ہے، اس لیے آؤ صاحب قرآن کی اولاد کی تشریح سنو۔ اور جس کی شان یہ ہے کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں،
آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، آقا کا حکم ہوتا ہے عبدالحق ہندوستان جاؤ۔ اور جب ہندوستان جانا تو سب سے پہلے اجمیر القدس جانا، حکم رسول اللہ ہے۔ کس کو؟ عبدالحق محدث دہلوی کو، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہندوستان میں حدیث لانے والی ہے۔ اے عبدالحق ہندوستان جاؤ اور پہلے معین الدین حسن سنجری کی بارگاہ میں جانا، ان سے اکتساب فیض کرنا، حکم مصطفیٰ ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جب عبدالحق کو حکم مصطفیٰ یہ ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرنا، پہلے معین الدین کے پاس جانا، تو آج کل کے 2 ٹکے کے مولوی کی کیا اوقات جو سلطان الہند کی برابری کرے؟ چنانچہ وہ آئے اجمیر القدس، دروازے مصطفیٰ پر بیٹھ گئے، دروازے پر بیٹھے، کہا اے سلطان، عبدالحق کے پاس جو کچھ تھا اسے باہر چھوڑ کر خالی کاشا لیا آپ کے دربار میں آیا ہے۔ حضور یہ خالی ہے، بھرنے والے داتا آپ ہیں، آپ بھریں، پھر فیض کا دریا بن کر میں جاری ہو جاؤں۔ وہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس سورہ فاتحہ کے متعلق، قرآن مقدس میں جتنی سورتیں ہیں سب کا ایک نام ہے، مگر سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے بے شمار نام ہیں اور 7 نام مشہور ہیں۔ اب میں اپنے موضوع پر آیا ہوں، درس قرآن مقدس پر گفتگو کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی عظمت پر، اس کی تفسیر سنو، تشریح سنو، فقیر کا خطاب سنو۔ پہلا نام آپ نے فرمایا، اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ بے شمار نام ہے لیکن 7 نام مشہور ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سورہ مغفرت، سورہ ثانیہ، سبع مثانی، ام القرآن، سورۃ الرحمت یعنی سورہ رحمت۔ یہ 7 نام مشہور ہیں، حالانکہ اس کے اور بھی بے شمار نام، اس کو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی اس کا نام ہے۔ یہ سب مشاہیر نام ہیں۔ سورہ رقیہ، سورہ حمد، سورۃ الدعا، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الصلاۃ، یہ سب اس کے نام ہیں۔ بڑی باعظمت سورہ فاتحہ کی عظمت کو احاطہ تحریر میں لانا ناممکن ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ دریا کے پانی کو اگر روشنائی کر دی جائے، سارے باغات کے پیڑوں کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے، پھر بھی سورہ فاتحہ کی عظمت کو کوئی تحریر میں نہیں لا سکتا۔ حضرت غریب نواز کا ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید ایک بار بڑی سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ سارے طبیب، اطباء، حکما سب کے سب پریشان ہو، کسی تدبیر سے اسے شفا نہیں مل رہی تھی۔ اب وہ ایک مسئلہ ہے کہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ ایسے عالم میں خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ایک خادم کو حضرت سرکار سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں روانہ کیا۔ حضرت غریب نواز اپنی ملفوظات شریف میں نقل فرماتے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں اپنے خادم کو روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ حضرت کی میرے طرف سے قدم بوسی کرنا اور عریضہ پیش کرنا، سرکار ہارون رشید کی طبیعت اس قدر علیل ہے کہ زمانے کے سارے اطباء پریشان ہیں، حکما پریشان ہیں، کسی دوا سے شفا نہیں ملتی، سرکار اگر دعا فرما دیتے تو بڑا کرم ہوتا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے جب اس کی درخواست سنی، آپ نے خادم سے کہا چلو چلتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے قریب آتے ہیں۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز ملفوظات شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا
رکھ کر سورہ فاتحہ کی آیتوں کی تلاوت کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. چند بار پڑھا، اب پڑھ کر دم کیا، اسے شفا ملنے لگی. حضرت سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی بلا کسی تدبیر سے نہ ٹلتی ہو تو سورہ فاتحہ کے ختم کی مجلس راستہ کرو، بلا بھی ٹل جائے گی، بیماری کو شفا بھی مل جائے گا. اتنی مقدس سورت ہے یہ. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ زمانے بھر کی ساری مشکلیں جب سر پر اتر جائیں، حیرانی کی انتہا ہو جائے، مشکلیں بڑھتی جائیں، دقتیں بڑھتی جائیں، ختم ہونے کا نام نہ لے، ایسے میں کیا کیا کرو کہ بسم اللہ شریف کے میم کو الحمد کے لام سے ملا کر چند روز تک پابندی سے تلاوت کرو. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب فرماتے ہیں کہ اس ترتیب سے اگر سورہ فاتحہ کو پڑھی جائے تو ہر مشکل کا حل ہوگا. یہ حضرت غریب نواز کی فرمان ہے. اب یہاں پر پہنچ کر میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ کہہ گزروں. یا غریب نواز، آپ کی شان بڑی ہے، کیا مجال کہ کوئی دم بھی مارے آپ کے سامنے، کس میں سکت جو آپ پر لب کشائی کر سکے، آپ کے الفاظ و معنی پر قلم رکھ سکے. لیکن غریب نواز چونکہ کتا آپ کا ہوں، آپ کا سگے دربار ہوں، آپ کا درباری ہوں، آپ کا کھاتا ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں، آپ ہی کا نام لیوا ہوں، در در نگر نگر ڈگر ڈگر آپ کے سلسلے کے لیے محنت کرتا ہوں. آپ کی غلامی سے ایک بات میں نے بھی سیکھی ہے، اور وہ یہ حضرت مولا پاک فرماتے ہیں، ذرا غور سے سمجھنا اس بات کو. حضرت مولا کہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو اگر مختصر کرو گے تو سورہ فاتحہ بنے گا، اور فاتحہ کو اگر مختصر کر دو تو بسملہ بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسملہ کو اگر مختصر کرو تو با، اب با کو مختصر کرو گے تو بے کے نیچے کا نقطہ، اور وہ نقطہ میں ہوں. سبحان اللہ. اب ذرا سا دیکھو، سورہ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مقدس کی پہلی سورت ہے. اب بسملہ سے شروع ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں بسملہ کے بے کا نقطہ میں ہوں. مطلب یہ کہ کتاب اللہ، یہ کتاب علی کی ہے، یہ کتاب علی کی ہے، علی کی قرآن، علی کی کتاب، یعنی قرآن علی کی کتاب ہے. قرآن جس پر نازل ہوئی وہ حبیب الرحمن، جو حبیب الرحمن کا وسیع ہے، وہ دماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. اے لوگو، اگر تم قرآن سے فیض یاب ہونا چاہتے ہو تو ذات کبریا پر بھروسہ رکھو، مصطفیٰ کے دامن میں رہو، علی کا نعرہ لگاتے رہو، بھلا ہی بھلا ہوگا. یہ ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر. اس لیے اگر جو لوگ فیضان حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تعلقات نبی سے، آل نبی سے بہتر رکھیں. جس نے یہ نازل کیا وہ رحمان ہے، جو نازل ہوئی وہ قرآن ہے، جس پر نازل ہوئی وہ حبیب الرحمان ہے، اور جو اس کے محافظ ہیں علی سے لے کر حضرت مہدی تک، یہ سب کے سب شہزادگان حبیب الرحمان ہیں. تو سورہ فاتحہ بڑی متبرک سورت ہے. یوں تو پورا قرآن مقدس ہے، لیکن سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، شافی ہے مریضوں کے لیے، سبع مثانی ہے، سورۃ الدعا ہے. تم اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات سورہ فاتحہ کے ذریعے کر سکتے ہو. دعا اگر تم چاہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ کی جائے، ہر دعا مقبول ہو، تو اپنے دعا کی ترتیب ایسا رکھو
کہ جب اپنے رب کے حضور دعا کیا کرو تو پہلے درود پاک پڑھو، بعدہ سورہ فاتحہ کی تکرار کرو، اور بسم اللہ کے میم کو الحمد کے الف اور لام سے ملاؤ، بار بار پڑھو، بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی التجاؤں کو رکھو، پروردگار میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میری یہ حیرانی ہے، میری یہ دقت ہے۔ یقین جانو حضرت سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب اس ترکیب سے سورہ فاتحہ کو پڑھو گے اور رب کے حضور اپنی التجاؤں کو رکھو گے تو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی، تمہاری ہر دعا مقبول ہوگی۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی عظمت۔ سلسلہ چشت کے ایک عظیم بزرگ حضرت سرکار سیدنا نظام الدین زرزری زربخش، جن کا آستانہ خلد آباد میں اورنگ آباد میں ہے، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کا کوئی پریشان حال مرید جب آپ کے دربار میں حاضر ہوتا اور اپنی پریشانیوں کو سناتا، سرکار اس پریشانی میں ہوں، یہ حیرانی ہے، آپ فرماتے جاؤ گھر جاؤ، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں دوگانا نفل پڑھو اور 77 بار سورہ فاتحہ مسلسل 11 دن تک پڑھو، اپنے رب سے کہنا تیری التجا قبول ہوگی، اگر نہ ہوئی تو اس فقیر کا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ اکبر، کس قدر اعتماد ہے، کتنا یقین ہے اپنے رب کی نصرت پر، اس کی عظمت پر، اس کے بھروسے پر کہ میرا رب کبھی کسی کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی شان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو تم میری رحمت سے نا امید مت ہو، انا اعطیناک الکوثر، میں کوثر عطا کرنے والا ہوں۔ تو میرے دوستو، آج کی مجلس کی خاص گفتگو درس قرآن میں سورۃ الفاتحہ پر گفتگو ہوئی۔ یہ ام الکتاب ہے، سورۃ الدعا ہے۔ اپنی ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو اپنے رب کے حضور پیش کریں سورہ فاتحہ کے ذریعے، اس یقین، اس اعتماد کے ساتھ یقیناً آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ کے پاس اس قدر سوال نہیں ہے جتنا بڑا ہمارا رب غفور الرحیم ہے، اتنی تمہارے پاس گناہیں نہیں ہیں جتنا بڑا وہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے جس ترتیب کے ساتھ بزرگان چشت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ کو اپنے لیے وسیلہ دعا بنائیں، یقیناً آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس فقیر کی بھی دعا ہے کہ جو لوگ اس مجلس میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو بر بنائے مجبوری نہ آ سکے، جنہوں نے بذریعہ فون دعا کے لیے عریضہ پیش کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کی بھی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس مہاماری کے زمانے میں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں جو لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے پروردگار ان کے آرام و عشائش کا انتظام فرما، ان کے لیے اچھا اہتمام فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود، بالخصوص بزرگان چشت اہل بہشت کے صدقے طفیل ہم سبوں کے والدین کو عمر میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشت یارا روشنائی، قرب حق نیاز گر خواہی، ساز برد زباں معین الدین، بگر تابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب